بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ سے رمضان کے بارے میں بہت امپورٹنٹ باتیں کرنے آیا ہوں۔ اس ویڈیو کو آپ لوگ پورا دیکھیے گا اینڈ تک، اور اس سے جو آپ کو فائدہ ملے پریکٹس کرنے سے اسے آپ شیئر بھی کیجیے گا انشاءاللہ۔ 17-18 روزے ہو گئے ابھی، اور اب تک ہماری کیا پروڈکٹیوٹی رہی، کتنا تیزی سے رمضان چلا گیا۔ 17-18 روزے اس کے جو ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ تو میں آپ کو جو باتیں اس میں بتانے والا ہوں، کچھ پریکٹیکل باتیں اور کچھ اس کی امپورٹنس پر جو بتانے والا ہوں، آپ لوگ اسے اپلائی کرنے کی کوشش کیجیے گا، اس بارے میں سوچیے گا، اور پھر اپنے جو بقیہ روزے ہیں، خاص طور پر جو آخری عشرہ ہے، آخری 10 دن رمضان کے، اس کو اپنے پچھلے رمضان کے ساتھ میں یا پچھلے رمضانوں کے ساتھ میں کمپیئر کیجیے گا۔ آپ کو اگر فرق لگے تو بس دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کہنے والے کو بھی جو ہے عمل کرنے کی توفیق دے دیں، اور ہم سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ تو لیٹس بگن۔ ہر چیز میں بنیاد جب مضبوط ہوگی تو اس چیز میں بندہ جو ہے بہت زیادہ ترقی کرتا ہے، اور بنیاد کا اچھے طریقے سے معلوم ہونا، کسی چیز کی بیسکس بہت زیادہ کلیئر ہونا، یہی ہمیں جو ہے وہ ایڈوانس لیول پر لے جاتی ہے۔ رمضان کا بیسک کیا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے بندہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے کھانے پینے سے رک جائے، اپنی بیوی کے ساتھ ریلیشن بنانے سے رک جائے، ان چیزوں سے رک جائے جن کو عام دنوں میں کرنا جائز تھا۔ سحری اور افطار کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں ابھی، کہ سحری اور افطار یہ ایک ٹائم ٹو ٹائم ہے نا، تو یہ ٹائم کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا تعلق اذان سے نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ یعنی سحری کی جب تک اذان ہوتی رہے گی تب تک جو ہے کھاتے رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ سحری کا وقت جب ختم ہو گیا، فجر کا وقت شروع ہو گیا، تب جو ہے ہمیں کھانے پینے سے رک جانا ہے، بلکہ اس سے 5-10 منٹ پہلے رک جائے تو بہتر ہے۔ اگر فجر کا وقت شروع ہو گیا اور بندہ پھر بھی کھا پی رہا ہے تو روزہ تو شروع ہی نہیں ہوا، اس کا روزہ یہ قبول ہی نہیں۔ اگر پہلے اس طریقے کی کوئی چیزیں کی ہیں ہم لوگوں نے تو ہمیں چاہیے کہ ان سارے روزوں کو لوٹائیں، اس کی قضا کریں۔ معلوم نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ ہمیں اس کے بدلے میں وہ معافی سے نواز دے گا۔ گلف میں جو انساقی آتا ہے سحری سے رکنے کا ٹائم، اس میں یہ لوگ 10 منٹ پہلے ریکمینڈ کرتے ہیں، تو میں تو یہ کہوں گا کہ 10 منٹ نہیں، آپ آدھا گھنٹہ پہلے رک جائیں۔ پانی بھلے ہی 10 منٹ پہلے تک پیتے رہیں، لیکن کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے رک جائیں، وضو کر لیں، اور پھر جو ہے 2 رکعت تہجد پڑھ لیں، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اتنی تہجد پڑھے۔ وطر نہیں پڑھی تھی تو وطر کی نماز پڑھیں۔ اگر ہم تہجد کی عادت بنانے میں کامیاب ہو جائیں رمضان کے اندر تو یہ واقعی میں بہت بڑی پروڈکٹیوٹی ہے۔ سارا سال جو ہے انشاءاللہ اس کے ہمیں فائدہ ہوتا رہے گا۔ تہجد میں بندے کا کنیکشن اللہ کے ساتھ اور زیادہ قریب کا ہوتا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد اللہ کو جو نماز پسند ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز کی عادت اللہ کرے کہ ہم بنانے میں کامیاب ہو جائے۔ سحری اور افطاری دونوں وقتوں میں ہمیں دعا سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ سحری کرنا یہ بھی عبادت ہے، افطار کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو سحری سے پہلے بھی، سحری کرنے کے بعد میں بھی دعا کریں، افطار کرنے سے پہلے بھی، افطار کرنے کے بعد بھی دعا کریں۔ بلکہ افطاری کے وقت جو ایک دعا یقیناً قبول ہوتی ہے اس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا کہ یہ دعا افطار کے فوراً بعد کرنی چاہیے۔ کھجور کھا لیا، پانی پی لیا، کچھ لائٹ کھا لیا 1-2 منٹ میں، پھر دعا کر لی، انشاءاللہ یہ دعا کی قبولیت کا وقت اگر ہم لوگ صحیح سے یوٹیلائز کر پائیں تو یہ بہت بڑی پروڈکٹیوٹی ہے اپنے آپ میں۔ ہم لوگ دعا کو اصل میں بہت لائٹلی لیتے ہیں، جو کہ ہونا نہیں چاہیے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور اس کی پریکٹس ہمیں رمضان میں کرنی ہے، جو سارا سال باقی رہنی چاہیے۔ فوکس پتہ ہے ہمارا کیا ہوتا ہے؟ صرف کھانا کھانا کھانا۔ سحری اور افطاری یہ ہے عبادت، روزے میں کھانا بھی عبادت ہے، روزے میں سونا بھی عبادت ہے، لیکن ہمارے لوگوں نے شاید ایسا سمجھ لیا کہ روزے میں کھانا اور سونا ہی عبادت ہے، باقی کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ کھانا کھائیں تو اللہ کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھائیں، سوئیں، ریلیکس کریں تو اس لیے ریلیکس کریں کہ باڈی کو جب ریلیکس ملے گا تب عبادت جو ہے وہ فوکس کے ساتھ کر پائیں گے۔ اس طریقے سے کریں گے تو ہمارا کھانا اور سونا اس کی عبادت کے درجے اور بڑھ جائیں گے۔ صرف سارا دن یا موسٹ آف دا ڈے سونے میں گزار دینا، باتوں میں گزار دینا، کھانے میں گزار دینا، راتوں کو سحری کے انتظار میں گزار دینا، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ہم لوگوں کو جینے کے لیے کھانا چاہیے، کھانے کے لیے جینا نہیں چاہیے۔ اگر کسی کی سحری چھوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو نہ بتائے کہ سحری چھوٹ گئی ہے۔ ہم لوگ ایسا لگتا ہے ہم لوگ بہت بڑا اچیومنٹ کر رہے ہیں، سحری چھوٹ گئی، آج تو بس سحری چھوٹ گئی، آج روزہ لگ گیا۔ کیوں بتا رہے ہو بھائی کسی کو؟
سب سے پہلی بات تو یہ کہ سحری چھوڑنا کوئی بڑا کام نہیں ہے، سحری کرنا سنت ہے، آپ نے ایک سنت چھوڑ دی، اچھا ٹھیک ہے چھوٹ گئی، ابھی روزہ تو نہیں چھوڑ سکتے، روزہ تو فرض ہے، روزہ کمپلیٹ کریں، اس میں جو تکلیف ہو رہی ہے اپنے آپ تک رکھیں، انشاءاللہ اجر ملے گا۔ لیکن آپ دوسروں کو بتاتے رہے گے کہ سحری چھوٹ گئی، سحری چھوٹ گئی، تو وہ بندہ تو آپ کو اجر دینے سے رہا، اجر کس سے ملنا ہے؟ اللہ سے، تو اللہ کو پتہ ہے نا، تو بس اپنے تک رکھیں، اپنے اور اللہ کے بیچ میں رہنے جیسے، اور دوسروں کو زبردستی کی اپنی تکلیف نہیں بتائیں۔ یہ رمضان کی گیدرنگز ایسی گیدرنگز ہونی چاہیے کہ جس میں ہم لوگ ایک دوسرے کو اللہ کی یاد دلائیں، اللہ کی یاد کی طرف بلائیں، ساتھ میں نمازیں پڑھیں، ساتھ میں کچھ ذکر کریں، ساتھ میں تراویح پڑھیں، یہ ساری چیزیں تو رمضان سکھا رہا ہے۔ اگر ہم لوگ اس میں بھی جو ہے وہ ایسی ایسی پارٹیوں میں جانے لگے جہاں پر بے پردہ عورتوں کو دیکھنا پڑے اور طرح طرح کی میوزک چل رہی ہو اسلامک میوزک کے نام پر، اسلامک میوزک نہیں ہوتی بائی دا وے، ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اگر کریں گے رمضان میں، تو رمضان میں یاد رکھیں یہ بونس مہینہ ہے ہمارے لیے، اس میں 1 کا 70 ہے، آپ نیکی کریں گے 1 تو اس کا گناہ ملے گا آپ کو 70، یعنی 70 ٹائمز مور یو آر گوئنگ ٹو گیٹ دا ریوارڈ، اور گناہ بھی اگر کریں گے تو یہ بھی ہمیں 70 گنا زیادہ ملے گا، 70 ٹائم مور ملے گا۔ تو اس لیے گناہوں سے بچیں، آپ دیکھیں جائز کاموں کو چھوڑ رہے ہیں اور پھر ان کاموں کو کر رہے ہیں رمضان کے اندر کہ جن کا اس کے علاوہ بھی کرنا جائز نہیں تھا۔ اب تک کے یہ جو 17-18 روزے گئے ہمارے، اس سے ہمیں احساس ہوا کہ نہیں ہوا کہ وقت کم ہے یا وقت اتنا فاسٹ جا رہا ہے، تیزی سے جا رہا ہے، ہم لوگوں کو اپنی اسپیڈ بڑھانی ہوگی۔ اگر ہم لوگ اسی طرح روتے رہے کہ بھائی بہت فاسٹ چلا گیا، فاسٹ چلا گیا، فاسٹ چلا گیا، تب تو کبھی بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ دنیا میں ہم لوگ کما رہے ہیں تو ہم لوگ ایک ٹائم ٹیبل کے حساب سے کام کر رہے ہیں، اپنا ایک پراپر شیڈول ہمارا بنا ہوا ہے، کام پہ جانے کا، ڈیوٹی کا، اور پھر آنے کا، پھر دوسری ساری چیزیں ہیں، تب وہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ رمضان میں ہم نے کیا شیڈول بنایا اپنا؟ ہمارا شیڈول کیا جس کا بنایا ہوا ہے کہ ہم کو اس ہوٹل میں جانا ہے، وہاں پر پارٹی میں جانا ہے، یہ ڈش کھانی ہے، وہاں سے یہ ڈش لانی ہے، اس کے ساتھ میں جو ہے سب کو بانٹنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ رمضان صرف ہمیں ڈشز کھلانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ افطاری کے وقت ایک خاص طور پر میرا سجیشن ہے آپ لوگوں کو کہ افطاری مختصر کریں، چھوٹی سی کریں، کھجور کھا لے، پانی پی لے، ایک آدھ جوس پی لے چاہیے تو، کہ اس کے بعد میں فوراً نماز پڑھ سکیں۔ مسجد کی جماعت چھوڑنا افطاری کے لیے جائز نہیں ہے، یہ چھوٹا موٹا کھا لیا اور جا کے پھر نماز پڑھ لی، پھر آ کے اطمینان سے کھائیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن آدھا گھنٹہ تک بندہ بیٹھا رہے اور لگا ہے کھانے میں، اس کے بعد میں پھر نماز پڑھ رہا ہے اتنا لیٹ کر کے، تو عقل مندی تو نہیں لگتی۔ رمضان میں نماز پر فوکس کرنا ہے۔ ایک حدیث شریف جو ہمارے لوگوں کی بہت فیوریٹ بھی ہے، وہ یہ کہ جب کھانا سامنے ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو پہلے کھانا کھاؤ اور پھر نماز پڑھو۔ یہ ہم لوگ سنتے بھی ہیں اور بولتے بھی ہیں لوگوں کو، لیکن مقصد نہیں سمجھتے۔ علماء کرام نے کیا فرمایا اس کے بارے میں، کتنی پیاری شرح کی ہے۔ دیکھیں کھانا آئے گا، بندے کو زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے تو فوکس وہ نماز پر نہیں کر پائے گا، نماز پر فوکس کرنا ہے، اس لیے کھانے کو کھا لے۔ ہمیشہ جو ہے وہ ترتیب، سیکوینس جو ہے یہ پرائرٹی نہیں بتاتی، کسی چیز کی اہمیت کو نہیں بتاتی۔ تو اگر ہم لوگ کھانا کھا رہے ہیں اس نیت سے کہ میں نماز پر فوکس کر پاؤں گا، تب تو یہ کھانا کھانا بھی عبادت ہے۔ علماء نے فرمایا اپنے کھانے کو نماز بنا دو، اپنی نماز کو کھانا مت بناؤ۔ ہمارا تو یہ حال ہو گیا ہے کہ بس نماز کے اندر بھی شاید جو ہے وہ افطاری اور سحری گھومتی ہوگی، ابھی یہ کھاؤں گا، ابھی چھوٹوں گا تو یہ کھاؤں گا، ابھی چھوٹوں گا تو یہ پیوں گا۔ ایسا نہیں کریں۔ کھانے پینے کے علاوہ بہت کچھ چیزیں ہیں دنیا میں۔ کھانا جینے کے لیے ہے، جینا کھانے کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس بھیجا ہوا ایک مہمان ہے، ہم لوگ اس کی جتنی قدر کریں گے اتنا زیادہ یہ مہمان ہم سے خوش ہو کر جائے گا۔ اللہ کرے کہ یہ ہمارا شفیع بن جائے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو بندہ رمضان کو پائے اور پھر اپنی مغفرت نہ کروائے تو وہ خسارے میں ہے، اس کی ناک خاک آلود ہو، وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہے۔ ہمیں نقصان اٹھانے والوں میں نہیں ہونا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کی قدر کریں۔ بندہ کنویں کے پاس جاتا ہے، ندی کے پاس جاتا ہے، جا کے پانی پیتا ہے، لیکن رمضان یہ ایسا مہمان ہے جو بارش کی طرح آ رہا ہے، اللہ کی رحمتیں ہم پر برسا رہا ہے۔ مکہ مدینے ہم کو جانا پڑتا ہے نا، لیکن رمضان تو ہمارے پاس آتا ہے، ہمارے پاس تشریف لاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ویلکم کریں۔ ویلکم صرف بول کر نہیں کریں، گھر کے باہر لائٹنگ لگا کر ہی نہیں کریں لائٹنگ بھی، لیکن اصل ویلکم تو اس کا عبادتوں سے کرنا ہے نا۔ اصل ویلکم تو اس کا جو ہے وہ اللہ کی ذکر کرنے سے کرنا ہے۔ رمضان کا بیسٹ ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بندہ درود شریف کی کثرت کرے، بندہ قرآن شریف پڑھے۔ قرآن شریف پڑھنے نہیں آتا ہے ٹھیک سے تو قرآن شریف سیکھنے میں اپنا ٹائم لگا دے، تفسیر قرآن سنیں۔ بہانہ کسی چیز میں نہیں ہے کہ مجھے یہ نہیں آتا تو میں یہ نہیں کروں گا، بس میں بیٹھا رہوں گا۔
ریلیکس موڈ میں جب تک ہم لوگ رہیں گے نا کچھ کر نہیں پائیں گے۔ اب تک کی تراویح کی جو بھی آپ کی ترکیب رہی، مسئلہ سمجھ لیں کہ 20 رکعت تراویح یہ ہر کسی کے لیے سنت موقدہ ہے۔ اب اس میں یہ نہیں بولے کہ گناہ تو نہیں ہے نا چھوڑ دینا، سنت موقدہ جب چھوڑیں گے، چھوڑنے کی عادت رہے گی، تب یہ اپنے آپ میں جو ہے نا ایک بلا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ 20 رکعت آدمی کو بھی پڑھنی ہے، عورتوں کو بھی پڑھنی ہے، اور جو لوگ مسجد میں نہیں جا سکتے گھر میں پڑھ رہے ہیں وہ لوگ بھی پڑھیں، 20 رکعت پوری کمپلیٹ کریں۔ جو بھی سورہ آپ کو چھوٹی آتی ہے پڑھ لیں، سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد الحمد شریف کے ساتھ ملا کر 20 رکعت لیکن کمپلیٹ کریں، اور ساتھ میں وطر پڑھیں، اسے مس نہیں کریں۔ تراویح کے بارے میں اور ایک چیز، جو لوگ جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتے ہیں ان لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بس ریلیکس ہو کر بیٹھے ہیں، امام صاحب قرات کر رہے ہیں، جیسے ہی وہ جو ہے اپنی رکعت کے قریب پہنچتے ہیں، رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، تب بندہ جا کے شامل ہو جائے، تو یہ سستی کی علامت ہے۔ نماز میں سستی نہیں کریں، سستی نماز میں جو ہے یہ مومن کی شان نہیں ہے، اس سے بھی بچیے گا پلیز۔ رمضان ہو یا رمضان کے بعد، اگر بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور پھر وہ فجر بھی جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھنے میں کامیاب ہو گیا، تب اسے جو ہے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو عادت ڈالیں کہ جماعت کے ساتھ ہی نماز پڑھیں۔ کھانے پینے کے لیے جماعت کو چھوڑ دینا، نماز کو ڈیلے کر دینا، یہ عقل مندی نہیں ہے، اس سے پلیز بچیے۔ آپ دیکھیں رمضان میں تو شیطان قید ہے، تو یہ گناہ ہم سے کون کروا رہا ہے، یہ سستی ہم سے کون کروا رہا ہے؟ ہم خود ہی کر رہے ہیں، ہماری خود کی عادت بنی ہوئی ہے۔ شیطان کا کام تو کیا ہے، صرف مشورہ دینا ہے، اصل تو ڈیسیجن ہمارے ہاتھ میں ہی ہے، ہم ہی کو ڈیسیجن لینا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ رمضان میں وہ ڈیسیجن لینا زیادہ آسان ہو جاتا ہے، شیطان کی طرف سے جو ہے زیادہ بہکاوا نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے ہماری سستیاں جو ہو رہی ہے، یہ ہماری پورے سال کی ہیبٹ ہے، ہمارے سال کا پورا جو ایک انداز تھا وہی کنٹینیو ہو رہا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس میں آ کر کچھ چینجز کریں، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ابھی آپ لوگ چینج کر پائیں اس کو، تو میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ یہ آخری 10 دن کا اعتکاف آپ لوگ کر لیں۔ اسلامی بھائی مسجدوں میں جا کر اعتکاف کریں، اسلامی بہنیں اپنے گھر کے کسی حصے کو خاص کر لیں اور وہاں پر اعتکاف کریں۔ 10 دن کا اعتکاف یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، بلکہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو پورے مہینے کا اعتکاف کیا ہے۔ ہم لوگ 10 دن نہیں کر سکتے، ٹائم نکالیں۔ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ 10 دن میں اگر مسجد میں بیٹھ گیا تو میرے بزنس کا کیا ہوگا، میری نوکری کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا۔ کسی کا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ہم لوگ دنیا سے چلے گئے تب کیا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے اس بارے میں؟ دکان ایک دن بند رہیں گی، اگلے دن چلانے والے موجود ہوں گے وہاں پر۔ تو ہمارے نہ ہونے سے دنیا نہیں رکتی، ہاں ہمارے نیکیوں میں کمی ہو جانے سے ہم کو نقصان ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ رمضان کا جو کریم ہے، جو اصل نیکیاں ہیں، شب قدر کی تلاش جو ہے وہ اس آخری عشرے میں کر لیں، اس آخری 10 دنوں میں کر لیں۔ شب قدر کے بارے میں بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ صحابہ کرام جو تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمپینینز، جن لوگوں کو ایک کڑن تھی، ان لوگوں کو ایک تڑپ تھی، یہ لوگ سوچتے تھے کہ پہلے کی امتیں، یہ لوگ ہزار سال کی ان کی عمریں ہوتی تھی اور ہماری عمریں جو ہے کم ہیں، ہماری ایجز اتنی نہیں ہوتی، تو ہم لوگ کیسے اتنی ساری نیکیاں کریں گے؟ وہ لوگ ہزار سال تک جو ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، صدقہ کر رہے ہیں، کیا کیا کام کر رہے ہیں، ہم لوگ کیسے کریں؟ اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے کلام میں اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یہ قرآن کے نازل ہونے والی رات ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اس رات میں جو بندہ عبادت کرے وہ 1000 مہینوں سے بہتر عبادت ہے اس کی۔ 1000 مہینے یعنی 83 ایئرس سے بھی زیادہ۔ سوچیں کتنی بڑی پروڈکٹیوٹی ہے، کتنا بڑا بونس ہے، کتنا بڑا آفر ہے۔ دنیا کے تو ہم لوگ صرف 1 کا 2 ہو جائے تو کہاں سے کہاں چھلانگ لگا دیتے ہیں، اور یہاں پر جو ہے 1000 گنا زیادہ مل رہا ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب مل رہا ہے، اور بندہ جو ہے اس کے بارے میں سیریس نہ ہو۔ اب سیریس نہیں ہوں گے تو کب ہوگے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ زندگی کی شام اگر یہ آخری شام ہو تب ہمارا کیا بنے گا؟ کہ ہم لوگ اس پوزیشن میں ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکے کہ یا اللہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، تیری عبادت کی، اب تو مجھے مغفرت سے نواز دے؟ کام ہمارے کوئی ایسے نہیں ہے، موقع اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ رمضان کی قدر اگر ہم لوگوں نے نہیں کی تو یہ ہمارا فالٹ ہے، اس کی نعمتوں کی قدر اگر ہم نے نہیں کی تو یہ ہمارا فالٹ ہے۔ آج یہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں اور جتنی چیزیں ہمارے استعمال میں ہیں، ہمارے کنٹرول میں ہیں، لیکن
کل یہ ساری چیزیں ہمارے خلاف گواہی دے سکتی ہے. یہ ہاتھ کہہ سکتا ہے, یہ آنکھیں کہہ سکتی ہے کہ یا اللہ اس نے مجھ سے یہ دیکھا تھا, یا اللہ اس نے مجھ سے یہ پکڑا تھا, یا اللہ ان پیروں سے مجھے یہ یہاں لے گیا تھا, اس نے یہ حرام جگہ پر جو ہے مجھے لے جانے میں استعمال کیا تھا. تب کیا کریں گے ہم لوگ دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے اور اپنی مرضی سے جانے والے بھی نہیں ہیں. موت کب کس کی کہاں لکھ دی گئی ہے یہ کوئی نہیں جانتا. اس لیے کوشش کریں کہ ہمیشہ نیک کاموں میں لگے رہیں تاکہ نیکیاں کرتے کرتے ہی ہم لوگ دنیا سے جائیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت کا وقت اور موت کا وقت یہ چھپائے رکھا ہے, بندوں کو اس کا اظہار نہیں کیا تاکہ ہم لوگ جو ہے کبھی بھی جو ہے نا کمفرٹ زون میں نہیں آئے, اپنے آپ کو سیف نہیں سمجھے کہ بس ابھی کر لوں گا, 40 سال کی تو ہو گئی میری عمر, ابھی جو ہے میں اور 20 سال میرے باقی ہے, اس میں تھوڑا کر لوں گا, یا آخری کے 2 سال میں جو ہے میں سکسر مار کے جو ہے وہ میچ جیت جاؤں گا. ایسا نہیں ہوتا. وہ سکسر مارنے سے پہلے ہی جو ہے نا کلین بولڈ ہو جاؤ گے. کوشش کرو کہ وقت کی قدر کرو. وقت کی قدر کروانے کے لیے رمضان آیا ہے. رمضان کی اصل پروڈکٹیوٹی تقویٰ ہے. تقویٰ اللہ کا ڈر. اللہ کے ڈر سے ہم لوگ جو ہے گناہ کرنا چھوڑ دیں, اللہ کی محبت میں نیکیاں کرنا شروع کر دیں. یہ ہے رمضان کی رائٹ پروڈکٹیوٹی. وقت کی قدر, لائف کی قدر, نیکیوں سے محبت, گناہوں سے بچنا, فضولیات سے بچنا, ویسٹ کاموں سے, ایسے کاموں سے بچنا جس کا نام ہے دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. یہ ساری ریئل پروڈکٹیوٹی ہے رمضان کی. آئیے اسے گریب کرنے کے لیے کوشش کریں کہ آخری عشرے میں اعتکاف کر کے جو ہے ہم لوگ اپنے ٹائم کو میکسیمم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں. جو لوگ واقعی میں اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں, میکس ٹو میکس جو ہے جیسے ڈیوٹی ٹائم ختم ہوتا ہے مسجد میں اپنا وقت گزاریں, اللہ کی عبادت میں وقت گزاریں, قرآن کی تفسیر سنیں, مدنی چینل دیکھیں, یوٹیوب پر اس کا چینل آتا ہے, اپلیکیشن ہے. کچھ نہ کچھ آپ کو جو ہے مسئلے مسائل سننے ملیں گے, اللہ کی حمد و ثنا کے کلمات سننے ملیں گے. تو ان ساری چیزوں میں اپنے آپ کو لگائیں. یہ ہم لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ ہم لوگ موبائل کو چلا رہے ہیں یا موبائل ہم کو چلا رہا ہے؟ ہم لوگ کمپیوٹر کو چلا رہے ہیں یا کمپیوٹر ہمیں چلا رہا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو اپنے آپ پر کنٹرول کریں, پھر ساری چیزیں انشاءاللہ اپنے آپ کنٹرول میں آ جائے گی. اللہ کا حکم مانیں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر اگر ہم لوگ چلیں تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے, ہم لوگ سکسیزفل ہو جائیں گے. اور اصل سکسیز تو یہی ہے کہ اللہ کے حکم پر چلتے ہوئے اس زندگی کو گزار دیں اور اس کے سامنے جب جائیں تب جو ہے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. دیکھیں کتنی بھی ہم عبادت کر لیں اپنے آپ کو کمی سمجھنا چاہیے, اور ہم لوگ ہے ہی کم. کبھی بھی ہم لوگ اللہ کا حق کے بندگی ادا کر نہیں سکتے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن جتنی اپنی کیپیسٹی ہے اتنا تو کریں. اگر آپ بولتے ہیں کر رہے ہیں تو اپنی کیپیسٹی کو ذرا دنیا کے ساتھ کمپیئر کر لو. کتنا ایفرٹس آپ دنیا کمانے میں ڈال رہے ہو, کتنا ایفرٹس آپ جو ہے اپنے سو ٹو کال مزے کرنے میں کر رہے ہو. وہ ٹائم آپ اللہ کی عبادت میں لگا رہے ہو کہ جب وہ کرو گے نا تب بول سکتے ہو کہ یا اللہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کر لی, تو مجھے معاف کر دے. میں نے جتنا ہو سکتا تھا کیا مولا, اب میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یا اللہ ہمیں رمضان کی برکات سے مالا مال فرما. اب تک کے جتنے روزے ہم نے غفلت میں گزار دیے, گناہوں میں گزار دیے, مولا معاف فرما. یا اللہ اس آخری عشرے کو ہم سے قبول فرما. اس آخری عشرے میں شب قدر بھی نصیب فرما, اس میں عبادتیں کرنا بھی نصیب فرما, ان عبادتوں کو قبول بھی فرما لے. یا اللہ ہمیں مردودین میں سے نہ کر, مولا ہمیں مقبولین میں سے کر دے. یا اللہ تیرے جو مقبول بندے ہیں مولا ان کا واسطہ یا اللہ ہماری عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یا اللہ ہمارا عبادتوں میں دل لگا دے. یا اللہ ہمیں فضول کاموں سے بچا لے. یا اللہ ہمارے گناہوں کی سزا نہ دنیا میں دے نہ آخرت میں دے. مولا ہمیں بلا حساب کتاب معاف فرما دے. مولا عشرۂ رحمت ہم نے غفلت میں گزار دیا, ہمیں معاف فرما دے. تیری رحمت سے ہمیں مایوس نہ فرما. یا اللہ تیری رحمت سے ہمیں محروم نہ فرما. مولا مغفرت کا عشرہ بھی ابھی جانے کو ہے مولا. یا اللہ اس عشرے کو بھی ہم سے قبول فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے. ہم نے کام ایسے نہیں کیے مولا, لیکن تیری رحمت سے امید کرتے ہیں مولا قبول فرما لے. یا اللہ یہ آخری عشرہ جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے مولا, اس میں ایسے کام کرنے کی توفیق دے کہ جہنم سے آزادی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے, تیری رضا پانے میں کامیاب ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Thank you for watching. Jazakumullahu khairan.